الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 طرح کے حق ہیں۔ بعض میں اس سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ میں نے جو روایت نقل کی ہے اس میں 5 کا تذکرہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 طرح کا حق ہے۔ ایک پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم کسی نے کہا تو اس کا جواب اس سے بڑھا کر کے دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک حق ہے۔ اگر آپ نے سلام کے جواب میں خاموشی اختیار کی تو گنہگار ہوں گے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور اسلام میں سلام کو آپس کے تعلقات کو بڑھانے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں سلام کی کثرت ہوگی وہاں کے لوگوں میں آپس میں تعلق اور محبت زیادہ ہوگی، اور جہاں سلام ختم ہو جاتا ہے وہاں محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے گھروں میں بھی سب سے زیادہ سلام کو رواج دینا چاہیے کہ جب بھی گھر میں انسان داخل ہو تو اس کو سلام کر کے داخل ہو۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام دعا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے مریض کی عیادت کرنا۔ تو بیمار ہو جائے تو اس کو بیماری اس شخص کی بیماری نہ سمجھے بلکہ بیماری کی عادت بھی کرنی چاہیے۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی بیمار ہوتے تھے، بلکہ غیر مسلم پڑوسی بھی اگر بیمار ہوتے تھے تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عیادت کرنے سے اس کی دلجوئی ہوتی ہے، عیادت کرنے سے اس کو دعا ملتی ہے، آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سنت سمجھ کے جانا چاہیے کہ کوئی بھی مریض ہو، یہ نہیں کہ وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں آیا تو ہم کیوں جائیں اس کے یہاں، اس میں بدلہ نہیں ہے۔ یہ سنت نبی ہے۔ اگر اس نے ایک سنت چھوڑ دی، اس نے اگر نماز چھوڑ دی تو ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ جانے اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ یہ کوئی آپس کا معاوضہ نہیں ہے، مبادلہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں تبادلے میں جائیں اور آئیں۔ جیسے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں ہم لوگوں نے غلط رسم و رواج بنا لیا ہے۔ عیادت المریض، کسی بھی بیمار کی تیمارداری کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان۔ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر کلمہ پیش کیا، اسلام پیش کیا۔
ایک یہودی لڑکا جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا، جب اس کا آخری وقت آیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ اے عزیز، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ایمان کی دعوت پیش کی، وہیں پر اس یہودی لڑکے کا باپ بھی موجود تھا، وہ بھی یہودی تھا، بوڑھا۔ وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت کو سن کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ جو تم کو ابو القاسم کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں، مان لو، اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی اتباع کرو، ان کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح نکل گئی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا اور میری بھی محنت کامیاب ہو گئی۔ اس نے خدمت کی تھی بہت دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر غیر مسلم بھی خدمت کرتا ہے اللہ والوں کی اور اللہ کے نبی کی، تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے۔ یہ بڑا حق ہے۔ اور ایک تیسرا ایک بڑا حق اتباع الجنائز، یعنی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا اور ساتھ ساتھ چلنا، اس کو دفن تک، قبر تک پہنچانا، یہ مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ کوئی دوسرا آوے چاہے نہ آوے، یہ ہم سنت نبی سمجھ کر اور ایک مسلمان کا حق سمجھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس کو 1 قنطار ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی، اور جو آدمی دفن میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قنطار ملتا ہے۔ قنطار کے معنی ڈھیر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قنطار سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قنطار سے مراد ایک عظیم پہاڑ۔ اگر کوئی انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو ایک پہاڑ، بڑے پہاڑ کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر دفن میں بھی شریک ہو جاتا ہے تو اسے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اتباع الجنائز بہت بڑا حق ہے۔ یہ جنازے میں شرکت کرنا اور جنازے کی نماز میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا ایک بہت بڑا حق ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہو گئے، 100 مسلمان شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہو جائیں، صاحب ایمان شریک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جنازے میں اگر اتنے مسلمان شریک ہو جائیں جس میں 3 صف بن جائے، اس میں تعداد نہیں ہے، صفوں کا تذکرہ ہے، کہ 3 صف بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جنازے کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس مسلمان کے لیے سفارشی بنے، لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جنازہ اصلاً دعائے مغفرت ہی کا نام ہے، وہ نماز نہیں ہے باقاعدہ، اصل وہ دعائے مغفرت ہے۔ اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کے یہاں جو رخصت کرتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں آخری مہمان کے طور پر جا رہا ہے۔ اس نے جو زندگی گزاری دنیا میں 60 سال، 70 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، اب وہ آخری سفر پہ جا رہا ہے۔ اس آخری سفر پر رخصت کرنے والے کا نام جنازے کے شرکا ہیں، اور اس آخری سفر پہ رخصت کرنے کا نام جنازہ ہے، اتباع الجنائز۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بنا پر جنازے میں کسی ایک یا چند شریک کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاف کرتے، جیسا کہ حدیث میں نے سنائی آپ کو کہ 100 مسلمان شریک ہوگا اللہ معاف کر دے گا، یا 40 مسلمان شریک ہوگا اللہ معاف کر دے گا، یا کم سے کم 40 اور 100 نہیں ہے، کم ہی لوگ ہیں، 3 صف بنا لیجئے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو کبھی کبھی جنازہ کے نماز پڑھنے کی بنا پر اللہ میت کو معاف کرتے ہیں، اور یہی اصل ہے۔
اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے درخواست کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں مجھے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا بعض مرتبہ کہ یہ آدمی بڑا بد معاملہ تھا، لوگوں کے پیسے لے کے بیٹھا ہوا، کسی کا حق نہیں ادا کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ بتاؤ، اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ اگر کہا جاتا تھا کہ قرض نہیں ہے تو آپ جنازے کی نماز پڑھا دیتے تھے، لیکن اگر قرض ہوتا تھا کسی کا، اس نے قرض ادا نہیں کیا ہے، نہ اس کے ورثہ نے ادا کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ سے کہتے تھے کہ آپ لوگ جنازہ پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا۔ نبی کے نماز جنازہ سے محروم ہونا معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنازہ پڑھنے والے کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے، پڑھنے والے کی۔ جنازہ پڑھنے والے لوگ دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ ایک حق لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرض لے کر بیٹھا ہوا، عادت بنا رکھی ہے، حق لے لیا، پیسہ لے لیا، اس نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتا ہوں جس نے کسی کا پیسہ لے کر، کسی کا قرض لے کر کے بیٹھا ہے اور وہ مر گیا۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل میں ایسوں کے حق میں نرمی پیدا ہوئی، چونکہ بہت سارے واقعی غریب لوگ ہوا کرتے تھے، مجبوری میں قرض لے لیتے تھے، دکان میں قرض لیتے تھے اور ادا نہیں کر پاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے بعد میں آپ نے یہ دستور بنایا، آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ اعلان فرماتے تھے، پوچھتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ اگر کوئی کہتا تھا ہمارا قرض ہے، تو آپ اس کے گارجین سے کہتے تھے، اس کے اولیاء سے کہتے تھے تمہارے پاس اس کا قرض ادا کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اگر صلاحیت ہوتی تھی آپ فرماتے تھے ادا کرو، پہلے قرض ادا کرو۔ اور اگر صلاحیت نہیں ہوتی تھی، کہتا تھا ہم خود غریب ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد سے معمول بنایا کچھ دنوں کے بعد سے، کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا میں ولی ہوں۔ انا ولی من لا ولی اللہ، جس کا کوئی ولی نہیں، جس کا کوئی گارجین نہیں، اس کا میں ولی ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت المال سے میری جانب سے اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کے حیثیت سے اور ہم سب کے نبی اور پیغمبر ہونے کے ناطے آپ نے اپنی ولایت کا حق ادا کیا۔ فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں اس کا میں ولی ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ کسی کی نماز جنازہ ہو چکی ہے پھر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے تھے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ ایک بار نماز جنازہ ہونے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بھی رواج بنا ہوا ہے، اس لیے بات آ گئی ہے تو بتانا بھی ضروری، فیشن ہے یہ۔ ایک بار نماز جنازہ ہونے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نماز جنازہ ایک ہی بار ہونا چاہیے۔ یہ اختیار صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ ایک جھاڑو لگانے والا، مسجد میں جھاڑو لگانے والا کالا کلوٹا انسان مسجد کا خادم تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز دیکھتے تھے، کچی مٹی تھی، فرش کچا تھا، جھاڑو لگاتا تھا وہ آدمی۔ ایک دن نظر نہیں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا جو جھاڑو لگاتا تھا، فلانا نام لے کر کے۔ تو کہا کہ حضور وہ تو رات میں ہی انتقال کر گیا، عشاء کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تجہیز تکفین وغیرہ کرتے کرتے 2-3 گھنٹے اس میں لگ گئے انتظام میں۔ تو فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر کیا، میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ مسجد کا خادم ہے، مسجد کا جاروب کش ہے، اللہ کے گھر کا وہ خادم ہے، میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ غریب انسان ہے، لوگوں نے ان کو حقیر سمجھ کر کے اہمیت نہیں دی۔ غریبوں کے جنازے میں لوگ نہیں جاتے ہیں نا، امیروں کے جنازے میں چاہے کتنا بڑا فاسق و فاجر ہو، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور غریب کتنا بھی نیک صالح ہو، ایماندار ہو، کم لوگ جاتے ہیں کہ نہیں بھی جائیں گے تو کیا بگاڑ لے گا۔
دنیا کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کو لوگوں نے کمتر سمجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، چونکہ وہ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور آپ آرام کر رہے ہوں گے، تو ہم لوگوں نے زحمت محسوس کیا کہ رات میں آپ کو تکلیف دیتے، اس لیے ہم لوگوں نے ان کو تجہیز تکفین کر کے ہم لوگوں نے دفن کر دیا۔ جنازہ بھی پڑھا، ظاہر بات ہے سب مسلمان تھے، صحابہ تھے، اس لیے آپ کو خبر نہیں کی، جو کہ آپ کو تکلیف ہوتی رات میں اٹھنے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر ہے کدھر، بتاؤ مجھے۔ پھر آپ تشریف لے گئے جنت البقیع، جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ 3-4 آدمی اور بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر پہ صف لگاؤ۔ چنانچہ آپ نے اس کی قبر پر باقاعدہ صف لگا کر کے نماز جنازہ پڑھی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے گھر کا خادم تھا، معمولی آدمی نہیں تھا۔ تم نے سمجھا ایک خادم ہے، مسجد کا ایک نوکر ہے، یہ صاحب ایمان ہے۔ اور اس کی توجیح علماء نے وہی کی ہے جو میں نے آپ سے بتا دیا، کہ نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک بار نماز جنازہ ہونے کے بعد بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ولی اگر نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے اور اس کو علم میں نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی نے نماز جنازہ ادا کر لی ہے، تو ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے۔ جیسے آپ لوگ، ہم لوگوں میں جو ولی ہوتے ہیں، میت مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا ہے یا اس کا کوئی بھی اسبا ہے، بھائی ہے، جو اس کا ولی ہے، لوگوں نے ولی کے علم کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کو بتائے بغیر اگر نماز جنازہ ادا کر لیا، تو اس ولی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ آ کر کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھے، اور اس میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو لوگ نماز جنازہ میں پہلے شریک نہیں تھے۔ اس کو حق حاصل ہے ولی کو، لیکن یہ اسی وقت تک حق حاصل ہے جب کہ نماز جنازہ آپ کی اجازت کے بغیر پڑھی گئی ہو، آپ کے علم کے بغیر پڑھی گئی ہو۔ اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی، اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے، ہم بعد میں پڑھیں گے، نماز جنازہ ختم، آپ کا حق ختم۔ اب دوبارہ اس ولی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھے اور پڑھائے۔ اگر آپ کے علم میں رہتے ہوئے نماز جنازہ ادا ہو گیا تو چند لوگوں کا الگ ہو جانا دوبارہ نماز جنازہ کو جائز نہیں قرار دے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، آپ کو بتایا نہیں گیا، اس لیے آپ نے اس کی قبر اطہر پر جا کر کے اس خادم رسول اور خادم مسجد اور خادم مسجد نبوی کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے بتلایا کہ یہ بہت بڑا صاحب ایمان ہے، اور نبی کی نماز جنازہ انسان کے معافی کے لیے کافی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس واقعے میں بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ جب عشاء کے بعد اس کی موت ہوئی تو ظاہر بات ہے صبح تک انتظار تو ہو سکتا تھا۔ ہم لوگ کے زمانے کے لوگ تو ضرور صبح کے 3 دن انتظار کرتے ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان میت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے انتقال کے بعد وہ گھر والوں کے درمیان وہ پڑا رہے۔ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جاکنی کی کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا نکلنے کے بعد کہ موت ان پر واقع ہو چکی ہے، جیسے ہی ان کی موت ہو جائے مجھے اطلاع دینا اور جلدی کرنا تجہیز و تکفین میں، اس لیے کہ کسی مسلمان میت کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے درمیان میں پڑا رہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے، ختم ہو جائے، وفات ہو جائے، تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو تجہیز و تکفین کر کے قبر کے حوالے کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، تو کیوں اس کو قید کر کے رکھے ہوئے، اس کو اللہ کے گھر میں پہنچاؤ، وہاں کے عیش و آرام میں پہنچاؤ، اور اگر وہ بدکار ہے، بددین ہے، تو کیوں ایک ناپاک انسان کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو، گھر کو خالی کرو۔
یہ وجہ بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزوں میں کبھی لیٹ نہیں کرنا ہے، جس میں سے فرمایا کہ اذا حضرت الجنازہ، جب جنازہ حاضر ہو جائے فوراً جنازے کی نماز پڑھو۔ جنازہ کے آنے کے بعد جنازے کی نماز میں تاخیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے جو مسئلہ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ 3 ٹائم میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں نا، طلوع آفتاب صبح اور دوپہر میں زوال کے ٹائم میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اور غروب آفتاب ایک عصر کے بعد کا جنازہ، وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے عصر کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن عین زوال کے ٹائم میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نا۔ مسئلہ معلوم ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ زوال کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، یا غروب آفتاب اور شام کے ٹائم میں نماز نہیں ہونی چاہیے، طلوع آفتاب کے وقت میں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں مسئلے کی وضاحت یہ یاد رکھیے کہ وہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ آپ جنازہ تیار کر کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، کفن دفن کر کے غسل دے کر آپ رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک آپ نے جنازہ پڑھا نہیں، اور جب زوال کا ٹائم شروع ہو گیا اب آپ جنازہ پڑھنے جا رہے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جنازہ اسی ٹائم میں تیار ہوا جس ٹائم میں زوال شروع ہو چکا تھا، تو زوال شروع ہونے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انتظار نہیں کرنا۔ یہ زوال کے ٹائم میں نماز پڑھنے کا عدم جواز یا غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت کا مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ پہلے سے جنازہ تیار رکھے ہوئے ہیں اور اب سستی کی بنا پر آپ نے لیٹ کیا ہے، تو اس ٹائم میں نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی ٹائم میں نماز جنازہ اگر جنازہ تیار ہوا ہے، اسی ٹائم میں آیا ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ کتنی یعنی جلدی کرنے کا حکم ہے، اس میں بھی نماز پڑھ لو، جلدی قبر کے حوالے کرو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی موت ہو گئی ناشتے کے ٹائم میں، اور آپ نے ناشتے کے بعد جنازہ فوراً نہیں کیا، اور جمعہ کا دن ہے، آپ نے سوچا جمعہ کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ بڑا مجمع ہوگا، فقہا نے لکھا یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، آپ کو جمعہ سے پہلے اس کا جنازے کی نماز پڑھ دینی۔ یہ جو ہم لوگوں نے قید کر رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار صبح کا نہیں کیا گیا، صحابہ نے رات ہی میں دفن کر دیا۔ حضرت فاطمہ صدیقہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رات میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے وصیت کر رکھی تھی کہ مجھے جتنی جلدی ہو مجھے دفن کیا جائے، کسی کا انتظار نہ کیا جائے، تو حضرت فاطمہ رات میں انتقال کی، اور راتوں رات ان کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا، صبح کا انتظار نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی رات میں ہوئی ہے، عشاء کے وقت، عشاء سے پہلے، اور سوموار کے دن وہ انتظار میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی ہے۔ پیر کے دن میں اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا کہ پیر کے دن ہوئی تھی، سوموار کے دن ہوئی تھی۔ تو کہا کہ بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا آج سوموار ہے۔ کہا کہ امید ہے تیرا باپ بھی آج ہی کے دن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اور جس دن آپ گئے ہیں ان کی تمنا تھی کہ اسی دن ہم بھی چلے جائیں۔ لوگوں نے کہا، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ جو کپڑا میں پہنے ہوا ہوں، اسی کپڑے میں مجھے دفن کرنا، اور 2 نئے کپڑے اور بھی شامل کر دینا، 3 کپڑا چاہیے مرد کے لیے، 2 نئے کپڑے شامل کر دو، اس کپڑے کو بھی شامل کر دینا۔ تو حضرت عائشہ نے وہاں پر پاس پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ کپڑا تو بڑا پرانا ہو چکا ہے، گندا ہے، نیا کپڑا ٹھیک رہے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نیا کپڑا زندوں کے لیے ٹھیک ہے، مردوں کے لیے آخر تو اس کو بھی گل سڑ جانا ہی ہے، اسی کپڑے میں مجھے دفن کرنا۔ حضرت صدیق اکبر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے صبح کا انتظار نہیں کیا گیا۔ یہ جو بدعات ہے جنازے کی نماز میں ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، جنازے کی نماز میں کئی طرح کی بدعات ہیں۔
ایک تو جنازے کی نماز میں حد سے زیادہ انتظار کہ صاحب میت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ برف میں بھی ڈالتے ہیں تو تب بھی تکلیف پہنچتی۔ بظاہر جسم آپ کا محفوظ ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے، مسئلہ لکھا گیا ہے کہ جب میت کو لے جاؤ تو تیز نہیں لے جاؤ، اس لیے کہ اس کے اچھل کود سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب اچھل کود سے، جمپنگ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے میت کو، تو آپ جب اس کو برف میں آپ ڈال دیں گے اور اے سی کے اندر سرد خانے میں اس کو ڈال دیں گے تو کیا وہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ میت کو تکلیف پہنچانے کا جو عمل ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے وہ انتہائی درجہ غلط ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک تو میت کو یہاں سے وہاں لے جانے کا بھی ایک رواج غلط ہے، کئی نماز جنازہ پڑھنے کا رواج بھی غلط ہے، یہ صرف ولی کو اختیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔